آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ساکنان شہر قائد کی جانب سے آج کی یہ تقریب امریکہ سے تشریف لائے ہر دل عزیز شخصیت اور معروف شاعر ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی جو یہاں تشریف لائے۔ اور آج کی اس پروگرام کی میں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں معروف شاعر خالد عرفان صاحب۔ ان سے گزارش کروں گی تشریف لے آئیے اسٹیج پہ۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں صدر آرٹس کونسل اور صاحب اعزاز ڈاکٹر نور امروہوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہی ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو کہ استاد ہیں، اس کے علاوہ دنیائے ادب ایک رسالہ نکلتا ہے جس کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں، اور آپ نے اپنے اس میگزین کے ذریعے بہت سے نئے آنے والے شعراء کے لیے، شاعروں کے لیے جگہ بنائی، ان کو موقع دیا کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ ڈاکٹر اوجے کمال صاحب۔ بہت شکریہ فرحانہ صاحبہ۔ محترم خالد عرفان صاحب، ڈاکٹر نور امروہوی صاحب، بھائی محمود احمد خان صاحب، اور یہاں تو بہت بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ فاطمہ حسن صاحبہ بیٹھی ہیں، ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت اہم نظم کی شاعرہ ہیں ہمارے درمیان۔ طارق صدواری صاحب تشریف فرما ہیں، سلیم فوز ہیں، مظہر صاحب تشریف فرما ہیں، امبرین حسیم امبر، ظاہر ہے کہ انہیں کون نہیں جانتا، اور آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے والی صورتحال ہے۔ نور امروہوی کے بارے میں بہت کچھ میں جانتا ہوں، بہت کچھ بتا سکتا ہوں، اور لیکن ایک بات جو مجھے یہاں پر کھلی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مذہبیات کے حوالے سے بھی بڑا کام ہے جو میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جنید جب تقریر کر رہے تھے تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان کا ماشاءاللہ بہت کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ظاہر ہے کہ مشاعرے منعقد کرنا اور اس سے کرنا، پہلے تو یہ بتاؤں کہ میرا ان کے ساتھ جو تعلق جڑا ہے وہ اس بنیاد پہ تھا کہ میں فرسٹ ٹائم 97 میں مجھے ایک مشاعرے میں دبئی دعوت دی گئی، اور وہ مشاعرہ تھا ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب سلیم جعفری کے مشاعروں کے مقابلے میں مزاح کے مشاعرے انہوں نے منعقد کرنے شروع کیے تھے۔ تو مزاح کے جو مشاعرے تھے ان کا جو سوینئر کوئی شائع کرتا تھا، اور اس کے جو مدیر تھے وہ نور امروہوی تھے۔ مجھے مجتبیٰ حسین صاحب کے مشاعرے میں بلایا گیا تھا، وہاں میری ملاقات نور امروہوی سے ہوئی، اور جب وہ 3 دن ہم ہوٹل میں قیام ہمارا ختم ہو گیا تو میں مزید رکنا چاہتا تھا کہ یہاں کے ادیب و دانشوروں سے میری ملاقات ہو، کیونکہ مجھے دنیا ادب شروع کر کے صرف دوسرا ہی سال تھا۔ تو انہوں نے بلا تعمل مجھ سے کہا کہ آپ میرے فلیٹ پر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، جتنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں، آپ میرے مہمان کی حیثیت سے رہیں۔ اور اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ گرتے کو تنکے کا سہارا، تو میں چونکہ وہاں پر اپنے پوائنٹ آف ویو سے گیا تھا کچھ سوچ کے مجھے کیا کرنا ہے، تو بالآخر یہ کہ نور امروہوی نے مجھے وہ موقع دیا۔ میں 10-12 دن 15 دن ان کے ساتھ رہا، اور اس عرصے میں پھر میں اپنا بھی ظاہر جو میں جس کام سے گیا تھا وہ میں کام کرتا رہا۔ تو یہ ایک میں ان کا مخروض رہا، اور یہ میرے محسن ہیں۔ ظاہر ہے کہ میری اسٹرگلنگ کے ابتدائی زمانے میں جب دنیا ادب کے لیے مجھے چاہیے تھا ایک ایسا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا سہارا دے دے، تو اس وقت میری رہائش کے مسئلے تھے، نہ میرا کوئی جاننے والا وہاں تھا، نہ کوئی وہ تھا۔ تو نور امروہوی واحد آدمی تھے جنہوں نے مجھے اس موقع پہ سہارا دیا، اور میں دبئی وغیرہ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ تو نور امروہوی، میں آپ کا پہلے بھی شکریہ ادا کرتا رہا ہوں اور آج بھی شکریہ ادا کروں گا، اور اوپن فورم پہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ میرے محسن ہیں، اور مقروض ہوں میں آپ کی محبتوں کا۔ اب اس دوران یہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا، محمود بھائی نے حکم دے دیا کہ بھائی آپ، ظاہر ہے کہ اچھا یہ تو اس کے بعد 97 میں میری ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں جاتا رہا، مجھے نور کہیں نہیں ملے۔
پھر نور امروی صاحب کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو امریکہ چلے گئے ہیں، اور امریکہ میں پھر انہوں نے مشاعروں کا آغاز کیا اور پھر مذہبی محفلوں کا انہوں نے آغاز کیا۔ تو اس طرح اندازہ ہوا کہ نور جو ہیں وہ وہاں پر بھی نور بکھیر رہے ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے۔ امروہہ کے حوالے سے بڑی اچھی ایک کہاوت ہے، اور وہ کہاوت یہ ہے، نور یہ کہاوت یہ ہے کہ امروہہ شہر تخت ہے، گزران یہاں کی سخت ہے، جو چھوڑے کم بخت ہے۔ اب اس کہاوت کے بعد تو ظاہر ہے کہ امروہہ کا فرد جو ہے تھوڑا تل ملائے گا کہ ہم کم بخت تو نہیں ہیں، لیکن اس کو مزید آگے بڑھایا ہے کہ جو لوگ امروہہ چھوڑ کر گئے ہیں انہیں باہر سے مقبولیت اور محبوبیت اور شہرت ملی ہے، اور اس کے لیے جب نام آئے ہیں ان میں سب سے بڑا نام تھا مصفی کا۔ مصفی گئے امروہہ سے اور پھر مصفی بنے، اور مصفی کا نام آیا۔ نسیم امروی صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ نسیم امروی صاحب چھوڑ گئے اور پھر اس کے بعد ان کا نام آیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورا جون ایلیا کا جو خانوادہ ہے، رئیس امروی، سید محمد تقی، جون ایلیا، اور پھر محمد علی صدیقی، اور پھر صادقین، یعنی ایک فہرست ہے جو امروہہ کی تھی لیکن امروہہ چھوڑ کے گئی تو ان کے حصے میں عزت آئی، شہرت آئی، دولت آئی، ناموری آئی، محبتیں آئیں، تو یہ سب امروہہ کی وجہ سے ہی تھا۔ تو یہ جو ایک کہاوت ہے یہ اپنی جگہ پہ غلط کہاوت ہے، اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن جب لوگوں کو محبتیں ملی، محبتیں انہوں نے سمیٹی، تو اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہاوت غلط ہے کہ جس نے چھوڑا وہ نہ کم بخت ہے۔ یہ کسی طور بھی اس طرح نہیں ہے۔ صادقین جیسا نام ساری دنیا میں آپ سب جانتے ہیں۔ اب ان کی جو مجموعہ کلام ہے دعائیں کام آتی ہیں، تو اس میں سے کچھ شعر میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالے ہیں تاکہ اندازہ ہو، اور پھر ان کی ایک فکر کا بھی اندازہ مجھے ہوا، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہی مدرسہ ان کو جوائن کروا دیا گیا تھا ان کے والدین کی طرف سے، تو یہ مدرسے کے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر اس طرف بھی ان کا رجحان ہے، مذہب کی طرف بھی ہے۔ لیکن اس دوران پھر یہ ایک شعر کہتے ہیں جو تھوڑا سا خیال کرتا ہے کہ ان کی فکر اور ان میں کوئی روشن خیالی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی فقیر کی محرومیوں سے ناواقف فروغ گنبد و مینار کرنے والے ہیں، فروغ گنبد و مینار کرنے والے ہیں، حقیقتوں کے طلبگار ہی زمانے میں خدا کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ایک 100% مذہب پرست آدمی سے آپ اس قسم کے شعر کی توقع نہیں کر سکتے کہ فروغ گنبد و مینار کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس وہ احساسات بھی زندہ ہیں جو ایک غریب کے لیے، ایک تنگ دست کے لیے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اس پر اس کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ پھر ان کی ایک بڑا کمال شعر آیا جو آپ بھی برجستہ اس کی داد دیں گے کہ یہ بیٹے زندگی میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہ بیٹے زندگی میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ بیٹیاں تو دائیں بائیں کام آتی ہیں، مگر یہ بیٹیاں تو دائیں بائیں کام آتی ہیں۔ محبت کی علامت میں انہیں زخمی نہیں کرنا، محبت کی علامت میں انہیں زخمی نہیں کرنا، قیام امن میں یہ فاختائیں کام آتی ہیں، قیام امن میں یہ فاختائیں کام آتی ہیں۔ سلیقہ اہل امروہہ سے سیکھو ہم کلامی کا، سلیقہ اہل امروہہ سے سیکھو ہم کلامی کا، یہاں کی گفتگو بھی میر کے دیوان جیسی ہے، یہاں کی گفتگو بھی میر کے دیوان جیسی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شہرت کے سفر میں ہو تو یہ دھیان میں رکھنا، شہرت کے سفر میں ہو تو یہ دھیان میں رکھنا، چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بہت ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بہت ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ شعر، اور پھر میں اجازت چاہوں گا اس شعر کے بعد،
کیونکہ اب میں نے ان کے دو رخ واضح ہو گئے ہیں کہ ادب کو کس طرح لے رہے ہیں یہ، اور اپنا کام تو کر رہے ہیں، مشاعرے کرنا اور مشاعرے بنانا سب اپنی جگہ ہے، لیکن شعر لکھنا، بہت اچھا شعر لکھنا، عوام تک پہنچانا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اسے کرنا تھا بیٹی کی حفاظت، اسے کرنا تھا بیٹی کی حفاظت، سپاہی سے وہ لشکر بن گیا ہے، سپاہی سے وہ لشکر بن گیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمود بھائی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ بولنے کا موقع دیا، بہت زیادہ شکریہ۔